अस्सलामु अलैकुम। मैथ्स व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। मैं वो यार रिक्वेस्ट करता होता हूँ, बातें तो बहुत है करने की, अब हर टॉपिक पे बोलना भी काम रखता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जो आपसे रिलेटेड हैं, एक्सपर्ट हैं आप, या आप समझते हैं बेहतर बात करते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो फ़ौरन आप तक नोटिफाई भी हो जाएगी चीज़ जो मैं आप तक कहना चाहता हूँ। आज एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया की अपीलों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच के सामने थी। मरीम नवाज साहिबा आज वफाकी हुकूमत की तरफ के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इन केसेस को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का कहा। अब समझ से बाहर बात है, क्या ज़रूरत थी ये कहने की। एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, नज़र आ रहा है कि एक बंदा भगौड़ा है, भागा हुआ है, निज़ाम से भागा हुआ है, सिस्टम से भागा हुआ है, तो आपको कानून की अमलदारी यकीनी बनानी है। मरीम नवाज़ और कैप्टन सफ्दर की केसों की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। बाकी वारंट गिरफ्तारी के हवाले से बताया उन्होंने कि बाकायदा सर्विस हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस हो गए हैं डेली मेल के ज़रिए, तो इसलिए मुश्किल है कि उसे डिनाई करना, लेकिन काउंटी कोर्ट के ज़रिए को 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। अदालत ने कहा ये तो आपका काम है, बैठ के इस पर अमल दरामद करवाया जाए। अब वो काउंटी कोर्ट से ये देखें, मैं बात पहले भी कर चुका हूँ आपसे, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का काम लेना होता है कि अगर कोई डिग्री हुई है, अगर कोई ऑर्डर हुआ है, उस पर अमल दरामद के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए मुतलका उस मुल्क में जो अदालतें हैं, सिविल कोर्ट जैसे हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के लिए सिविल कोर्ट पे के ज़रिए इजरा दायर किया जाता है, तो इस तरह वो बाकायदा अगर नोटिस सर्विस कराने हैं तो प्रोसेस यही है। हमारा सिविल प्रोसीजर कोड यही कहता है, या वहाँ के जो कोड हैं वो यही बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। तो अदालत प्रोसेस जो है ना सर्विस का, वो कंप्लीट करना चाहती है। वो 87 और 88 की कार्रवाई के लिए इश्तिहारी करार देने के लिए, क्योंकि हर केस में इश्तिहारी तो वो करार दे दिए गए हैं, लेकिन इस केस में भी इश्तिहारी करार देने के हवाले से वो प्रोसेस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसीलिए अदालत ने केस की समाअत 30 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। वही तरीक़ाकार सियासी बनाया हुआ है, लोगों को इकट्ठे लाना, फिर वहाँ आके ड्रामा होना और अपने गार्ड का बाजू लग जाना, फिर वो तमाशा, फिर वो मीडिया पे बातें चलना, ये तकलीफ़ दे बातें तो हैं ना सारी। इसलिए ज़रूरत है इस अमर की कि ना आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद हो आर्टिकल 4 और 5 के ऊपर। दूसरा जो है वो जिक्र करना है आसफ़ अली ज़रदारी साहब के हवाले से। मैं पहले भी कह चुका था, ज़िमनी रेफरेंस दायर हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री चालान वही पोजीशन है, चालान वाली बात है। वो ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त दी थी आसफ़ अली ज़रदारी तरफ से, फ़ारूक नायक ने, वो खारिज हो गई। आज़म खान साहब ने फ़ैसला महफूज किया था, वो सुनाया है। पाक लेन, मनी लॉन्ड्रिंग, ठट्टा वाटर सप्लाई, ठीक है ना जी, और ये उनका कहना था कि नया ऑर्डिनेंस के तहत ज़िमनी सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में कहा इन रेफरेंस पर ट्रायल जारी रखा जाएगा। 28 सितंबर को आसफ़ अली ज़रदारी समेत तमाम मुलज़मान को तलब कर लिया, समन कर लिया है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब की ज़मानत की दरख्वास्त, तौसीक़ की दरख्वास्त भी थी, वो 15 अक्टूबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलतवी कर दिए। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने दरख्वास्त पर ज़मानत की समाअत हुई और नायब ने बताया कि आसफ़ अली ज़रदारी के वारंट गिरफ्तारी प्रोसेस में है और इस पर अदालत ने कहा कि फ़्रेश कमेंट्स दाखिल करना हो तो वो दाखिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो अहम इशू है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और वो मेरा ख्याल है जब करप्शन की गज़ब कहानी शहबाज शरीफ साहब अपनी राप लागते रहते हैं और जो भी कहना चाहते हैं, लेकिन आज एक कमाल जो किया ना, आई मस्ट अप्रिशिएट
شہزاد اکبر صاحب دھواں پریس کانفرنس کی انہوں نے، کہتے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ 10 سال کس طرح منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک چلایا جاتا رہا، وہ ریکارڈ کا حصے ہیں. اور یہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ 55 کے 55 والیوم میں ساتھ شیئر کروں، اور ان والیوم سے متعلق عدالت میں بھی درخواست کر رکھی 55 والیوم کے بارے میں. سچ اور مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. اب ٹی ٹیز اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، اور 4 افراد نے جرم تسلیم کیا ہے، وعدہ ماہ گواہ جسے بننا کہتے ہیں. اور اس پہ یہ ان کا کہنا تھا تفصیلی تحقیق جو انویسٹیگیشن کی ہے کریڈٹ جاتا ہے نیب کی ٹیم کو، اور ان کے بچوں کے خلاف شہباز شریف اور بچوں کے خلاف جا چکا ہے. 55,000 صفحات ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. گڈ نیچر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی گل کے نام پر بنائی گئی، علی احمد اشتہاری اور نثار گل حراست میں. دوسری کمپنی یونس کاس طاہر نقوی کے نام پر تھی. تیسری کمپنی راشد کرامت کے نام پر تھی. کروڑ خربوں اس کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. ریفرنس میں شہباز شریف سمیت 6 خاندان کے افراد شامل ہیں. پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی تو مختلف لوگوں سے پیسے وصول کیے، وہ لوگ شامل ہیں جو مختلف طریقوں سے سہولت کاری کرتے رہے ہیں. اب یہ احتساب کے ایڈوائزر ہیں اور جو بات کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی سوال انہوں نے اٹھایا کہ نون لیگ میں پیسے دے کر عہدے حاصل ہوتے ہیں. 4 لوگوں کا گواہ کا تو میں نے بتا دیا. 3 بے نامی کمپنیوں کا ذکر بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. بیٹوں کا کاروبار، جب کہتے رہے کہ بیٹوں کا کاروبار ہے، مجھے نہیں پتا، ان سے پوچھیں. امپورٹڈ لینڈ کروزر کی کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ بھی ٹی ٹی اکاؤنٹ سے ادا کی. ڈیفینس پہ 2 گھر خریدے ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے ادائیگی کی گئی. اور شہباز شریف وہ کہہ رہے ہیں کہ خادم اعلیٰ تھے، 3 تنخواہدار بھی نہیں تھے. شہباز شریف نے کس کو تحفہ دینا ہوتا تو وہ بھی نہیں پیسوں سے دیتے تھے. جو ولاز انہوں نے اپنی بیگم کو گفٹ کیا وہ بھی نہیں پیسوں سے خریدے گئے ہیں. اب یہ تو دیکھو نا، یہ تو اب ریکارڈ کی چیزیں ہیں. حمزہ شریف کے کارنامے سے جو ریفرنس دائر کیا گیا اس میں درد ہیں 177 جعلی ٹی ٹیز ریفرنس کا حصہ ہے. چیک اور کیش لے جانے والے دونوں ٹرسٹڈ لڑکے حراست میں ہیں. اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں سہولت کی ہے. اور اب یہ ان کے بچوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگلی دفعہ منی لانڈرنگ کریں تو کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں. اب یہ ان کا کہنا ہے. اور فرد جرم عائد ہونے والی میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے بھی ان کیسوں میں. اور عدالت چاہے تو عدالت میں جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہائے میں مر گئی. یہ ان کا ایک کہنا، اپنا ایک اوپینین ہے. کیا کہہ سکتا ہوں میں اس حوالے سے. اب طریقہ واردات انہوں نے کہا، اب معلوم کرنے کے لیے اداروں نے تحقیقات کی. رمضان شوگر ملک میں 9.5 روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا. ملازمین کے نام پر جعلی اکاؤنٹس بنائے. 11 ملازمین کے جعلی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کی. چپڑاسی ملک مقصود کی تنخواہ 16,000 روپے تھی، اور چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 2 سال میں 2 سے 3 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی. منی لانڈرنگ میں آنے والا پیسہ شہباز شریف نے پیسہ کہاں استعمال ہوا، اس پر بھی تحقیقات ہوئی. انہی ٹی ڈی سے آنے والے سے پیسوں سے یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا، ڈی ایچ اے کے گھر میں پہلے بتا چکا ہوں. ٹھیکیدار سے جو پیسے لیتے تھے ریفرنس کا حصہ ہے. شعیب قمر اور منصور عمر کو گرفتار کیا. انہوں نے حمزہ شریف کے ساتھ منی لانڈرنگ میں معاونت کی ہے. آکسفورڈ بچوں سے بتاتا چلوں کہ اگلی مرتبہ منی لانڈرنگ کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں. یہ باہر جاتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں اور گھنٹوں کے بھاشن دیتے ہیں، لیکن عدالتوں میں کہتے ہیں میں بیمار ہوں. اور اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سارا کلرک اظہر عباس کا بھی بتایا انہوں نے کہ 9,000 اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی. اب یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں، اور جس طرح یہ ذائچہ کھینچا ہے پورا، انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ٹریل بتائی ہے. اور یہ بھی ذکر کیا شہباز شریف صاحب مبارک ہو، ویسے ان کو سالگرہ کی 70 سال کے ہو گئے ہیں. ان کو عمر میں سچ بولنا چاہیے. ان میں سے 17 پھر 12 سوال کیے لیکن جواب نہیں ملا. دیکھیں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، یہ بڑا مشکل ہے ان طاقتور لوگوں کو سکنجے میں لے کر آنا. یہ بڑے آرام سے نا ٹراؤٹ مچھلی کی طرح پھسل کے نکل جاتے ہیں، الٹی سمت پہ چلتے ہیں اور یہ ہاتھ نہیں آنے دیتے اور شور ڈالتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا نہ جائے. یہ
ایگزمٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، مبرہ سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ طاقتور لوگ ہیں جو مکڑی کے جالے کو پھاڑ کر گزر جاتے ہیں. تو اس لیے آپ ہم سے مت پوچھیں، ہم جو مرضی کریں، سیاہ کریں، سفید کریں، اور انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب وہ بیانیہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا یہ چل رہا ہے. ملاقاتیں آرمی چیف صاحب کے ساتھ اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ باقاعدہ 2 ملاقاتیں اپنا شیخ رشید صاحب نے بھی بتایا. یہ ملاقات کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، جو کہ دیکھیں نا اسٹریٹجک ایشو ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ہیں، باقی حوالے سے بھی ہیں. میں حامد میر کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو ہم نے 2013 میں کہا کہ ایسی ریکارڈ دھاندلی کبھی نہیں ہوئی. اب یہ دھاندلی کا تو ذائچہ ہم ہر الیکشن میں دیکھتے آئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو اب اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام چل رہا ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اور پہنچنا بہت ضروری ہے. تبھی حالات اور واقعات صحیح سامنے آ سکیں گے، تبھی ان لوگوں کا احتساب ہو سکے گا، پاکستانی سیاست پاک اور صاف ہو سکے گی، اچھے لوگ آئیں گے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.